آج میں آپ کو اپنی میریکل اسٹوری نہیں بتا رہی ہوں بلکہ ایک سسٹر کی زندگی کا وہ سفر سنا رہی ہوں جو انہوں نے مجھے بھیجا اور اپنی زندگی کا وہ سچ بتایا جو شاید کوئی عورت سنے تو اس کا دل ہل جائے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز لرز رہی تھی اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ان کی اسٹوری سن کر میری بھی روح کانپ گئی کہ میں خود شیئر کر رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے اسے شیئر کروں۔ جب گھر ٹوٹ جائے تو انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے سمجھ آیا کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم پلان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ ہمیں اپنوں سے ہی ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک اور بات سکھائی، انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نہیں۔ ان کا سفر بہت زیادہ درد بھرا ہے، دھوکے سے بھرا ہے، ڈپریشن سے بھرا ہے، لیکن آخر میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں ٹوٹ کر بھی زندہ ہوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا سہارا ہے، میرا سب کچھ ہے۔ اور اس دن مجھے زندگی کا سب سے بڑا لیسن ملا کہ صبر کمزوری نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کبھی کبھی دیر سے آتی ہے لیکن جب آتی ہے تو بے حساب آتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ میریکل اسٹوری ذکر کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ سے جن کا نمبر شیئر کیا تھا، آپ لوگوں نے ان کے پروڈکٹس بہت لوگوں نے ٹرائی کیے ہیں، جنہوں نے نہیں ٹرائی کیے ہیں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن مجھے ابھی ٹائم نہیں مل رہا۔ اور ان کے پاس صرف آپ کو بیوٹی پروڈکٹس ہی نہیں ملیں گے، وائٹننگ کریم، فیشیل سوپس، اس کے علاوہ آپ کو ان کے پاس بہت ریزنیبل پرائس میں حجاب، عبایا بھی ملیں گے۔ میں نے اپنے کالج جانے کے لیے عبایا لیا ہے، وہ ان سے ہی لیا ہے۔ میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کروں گی ویڈیو، ابھی مجھے کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا۔ اور اس ویڈیو میں جو حجاب اور شال میں نے ویئر کی ہے وہ بھی میں نے ان سے ہی بائی کی ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے ان کے یہاں سے بائی کی ہیں، حجاب بھی بہت سارے بائی کیے ہیں، کچھ ابھی بھی ان کے پاس ہیں جو ڈیلیوری انہوں نے ابھی نہیں کروائی ہے کیونکہ میں نے ان کو بولا ہے کہ ابھی کچھ اور نیا آئے گا تو پھر لیں گے، پھر میں آپ جو ہے وہ ڈیلیور کروانا۔ ٹو بی آنیسٹ میرے حجاب بھی سب کو بہت زیادہ پسند آئے کوالٹی میں، اور میرا عبایا بھی جب میں ویئر کر کے گئی ہوں تو آلموسٹ سب کو بہت پسند آیا ہے۔ اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم ہی جو تھا وہ ویئر کیا تھا جب میں جا رہی تھی نینی تال بھوالی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہی والا ویئر کرتی ہوں کیونکہ میرے ڈریس پہ میچ ہو رہا تھا۔ مجھے ٹائم کیوں نہیں مل رہا یہ میں نے بتایا بھی تھا کہ میرا ایگزام بھی چل رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ ایگزام فنش ہو گئے ہیں، ابھی پریکٹیکلز جو ہیں وہ ابھی بھی رہ گئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ سو اب میں آپ کے ساتھ جو ہے پہلے ان سسٹر کی سٹوری شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ لانگ ہے۔ میں آپ کو بہت شارٹلی بتاتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ مجھے میرے اپنوں سے ملے گا۔ کہتی ہیں کہ میری شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، میں ایک سمپل سی عورت تھی جو گھر، شوہر، رشتہ دار بس اسی میں بزی رہتی تھی۔ میں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ماشاءاللہ میرے پاس 2 ٹوینس ہیں اور ایک بیٹا اور ہے میرا۔ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں ہی میرے دشمن چھپے ہیں اور میرے گھر میں خاموشی سے میرے پیچھے سازش چل رہی ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں اپنی دنیا میں بہت زیادہ خوش تھی، الحمدللہ شادی بہت زیادہ کم ایج میں ہوئی، اچھی جگہ ہوئی، ماں بنی، بیوی بنی، سسرال میں بہت زیادہ پیار ملا، سب کچھ اچھا تھا۔ ہاں اتنا پرفیکٹ نہیں تھا کہ یہ کہوں کہ بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اتنی بری بھی لائف نہیں تھی۔ بتاتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی کیونکہ ابھی ان کے پاس بھی بچے ہیں، میرے پاس بھی بچے ہیں، گھر اچھا خاصا چل رہا ہے۔ لیکن کہتی ہے میں تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ میں کچھ چینجز مجھے فیل ہوتے تھے، شاید میں اگنور کرتی تھی یا کبھی میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ فون بہت زیادہ چلاتے تھے اور فون پہ بہت زیادہ بزی رہتے تھے، اور کالز جب بھی کرتے تھے تو وہ الگ روم میں جا کے کرتے تھے اور ہر بات پہ غصہ ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ وقت بہت کم بتاتے تھے، کہتے تھے میں یہاں بزی ہوں، وہاں بزی ہوں، کہیں جانے کے لیے کہتے تھے کہ تم خود چلی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی اور سمجھاتی کہ کام کا پریشر ہوگا، شاید شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں اس لیے ایسا بیہیویئر کر رہے ہوں گے، مجھے کبھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، میرے ساتھ بہت گندی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ میں یہاں پر آپ کو نہیں بتا سکتی کہ کیسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ میں کیا۔ میں برداشت کرتی رہتی تھی کیونکہ مجھے میرے بچوں کو پالنا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے باپ کا سایہ ان کے سر پہ سے دور ہو۔ کہتی ہیں تقریباً 2 سال ایسے ہی برداشت کرتے ہوئے گزر گئے۔ پھر ایک دن میرے ہوش جب اڑے جب میرے شوہر نے مجھ سے آن کے کہا کہ میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے جس سے دوسرا نکاح کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی سگی بہن ہے،
اور اس سے بھی زیادہ درد کی اور اذیت کی بات یہ تھی کہ جو میری سسٹر تھی سگی، جن سے میرے ہسبینڈ نے نکاح کیا تھا، وہ 1 منتھ پریگننٹ تھی نکاح کے ٹائم پہ۔ مجھے اتنی اذیت ہوئی، اتنا خوف آیا کہ میں اتنے شدید ڈپریشن میں چلی گئی کہ 1 مہینے تک میں بیڈ سے نہیں اٹھی۔ میری حالت ایسی تھی کہ بس میں مر جاؤں گی۔ میرے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں؟ آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ماشاءاللہ آپ کے پاس 3 بچے ہیں، سب کچھ ہے، ایک گھر ہے، ہنستی کھیلتی فیملی ہے، آپ نے ایسا کیوں کرا؟ اگر میری بہن نے نہیں سوچا تھا تو آپ سوچتے، اور اگر آپ نے نہیں سوچا تھا تو یہ تو میری سگی بہن تھی نا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا؟ اپنے شوہر کے آگے روتی، بھیک مانگتی، اور میرا دل چاہتا یا تو اس کو قتل کر دوں یا خود کو یا اپنی بہن کو۔ میں کہتی کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، یا میں نے کبھی اچھے سے گھر نہیں سنبھالا، کون سی ایسی کمی کی تھی میں نے جو میری زندگی کا سب سے خوفناک دردناک عذاب آپ نے مجھے ساری زندگی کا دے دیا۔ لیکن ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں تو ایسے میرے سامنے کھڑے تھے جیسے ان کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا شکر، میری ساس بہت زیادہ اچھی ہیں الحمدللہ۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ بچوں کے ہوتے ہوئے یہ سب چل رہا تھا، مطلب تم اپنے ہی گھر میں دھوکہ پال رہے تھے۔ میں ٹوٹ گئی۔ میں صرف ایک دھوکہ کھائی ہوئی بیوی نہیں تھی، میں ایک ماں تھی جس کے بچے اس کے باپ نے اس کے بھروسے چھوڑ دیے تھے۔ ساس نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا اور میرے شوہر سے کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اور اس لڑکی کو بھی یہاں سے لے جاؤ، تم دونوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن میرے اندر اتنی نفرت، اتنا غصہ بھر گیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھے اتنی نفرت تھی اپنے شوہر سے، اپنی بہن سے، اور میرے اندر اتنے سوال تھے کہ میرے اندر کیا کمی تھی؟ کیا میں بری ہوں، یا میں سیدھی ہوں، یا میں اچھی بیوی نہیں بن سکی، اچھی ماں نہیں بن سکی؟ میں ڈپریشن میں چلی گئی اور میں سوچتی تھی کہ میں مر جاؤں، میں سوسائڈ کر لوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو لوں اور سوسائڈ کر لوں۔ وقت میرے فادر ان لا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ تمہارے بچوں کی ذمہ داری میری ہے، تم میری بیٹی ہو اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جس نے دھوکہ کیا ہے وہ اب میری اولاد نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کا سارے کام پورے ہوں گے، تم کسی بھی چیز کی ٹینشن مت لو۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا اچھے خاصی شوہر، میری ہنستی کھیلتی زندگی اجاڑ گیا، میری بہن نے میرا گھر تباہ کر دیا، اس سے زیادہ درد کیسے ہو سکتا ہے؟ رات میں نیند نہیں آتی تھی، دن بھر دل بھاری رہتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کے روؤں، چیخ چیخ کے کہوں، ساری دنیا کو بتاؤں کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ چلتا رہا، میں تکلیف میں رہی کچھ دن تک، تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور سب کچھ بھول گئی۔ حالانکہ میں پہلے بھی نماز پڑھتی تھی، پر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بیڈ سے اٹھوں، کوئی کام کروں یا نماز پڑھوں، کچھ بھی۔ میں صرف بیڈ ریسٹ پہ رہتی تھی۔ میری مدر ان لا اور میری اپنی امی جو تھیں وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو نے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا؟ چلو مجھے نہیں پتا چلا تو آپ کو بھی نہیں پتا چلا۔ تو میری امی نے کہا مجھے نہیں پتا بیٹا، لیکن وہ اب میری اولاد نہیں ہے۔ میری امی نے اور ساری فیملی نے جو تھا میری سگی بہن کو بالکل چھوڑ دیا، اور میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کو بھی بالکل چھوڑ دیا۔ لیکن میرے بچے جو تھے وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو میرے بچوں کو بھی جو تھا نا وہ یہ تھا ممی پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھے روتے دیکھتے تھے، امی پاپا نے ایسا کیوں کیا آپ کے ساتھ میں؟ کہ ایک دن مجھے یہ بات معلوم چلی کہ میرے ہسبینڈ کا ان کے ساتھ میں، مطلب میری سگی بہن کے ساتھ میں افیئر جب سے چل رہا تھا، جب مجھے دوسری جو اولاد تھی وہ ہوئی تھی، اس ٹائم میری سسٹر میرے گھر پہ آ کر رہی تھی میرا خیال رکھنے کے لیے، ٹیک آف کیئر کرنے کے لیے۔ تو جب اس ٹائم سے میرے ہسبینڈ اور ان کو اٹریکشن ہوا اور وہاں سے ان کا افیئر چل رہا تھا، اور وہ کہیں بعد نکاح سے پہلے بھی زنا کر چکے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ میری سسٹر سے جب انہوں نے نکاح کیا ہے تو وہ 1 منتھ پریگننٹ تھی۔ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، کیونکہ دل اتنا آسانی سے نہیں مانتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں اسے کال کر کے باتیں سناتی، اسے گالیاں دیتی، بدتمیزی کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے بہت بڑا حرام کیا ہے اور تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، میرے بچوں کا صبر تم دونوں کو لگے گا، تم دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میرا وقت اسی میں گزرتا رہتا۔
ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی. میں اچانک سے اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد میں نے موبائل اتنے دنوں بعد جو تھا وہ اسکرول کیا تو میرے سامنے تہجد کی ویڈیو آئی. تو میں نے تہجد کی پوری ویڈیو سنی اور پھر میں نے دیکھا کہ تہجد میں ابھی کتنا وقت ہے. فجر کے اذان میں تھوڑا سا وقت باقی تھا تو میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور میں سجدے میں چیخ چیخ کے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک مجھے اتنا توڑ دیا گیا، یہ زخم دنیا کے ہر زخم سے بھاری ہے، میری روح کانپ رہی ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے سر پہ بچے ہیں، ان کا فیوچر، یہ سب کچھ کیسے سنبھالوں گی اللہ پاک، مجھے نہیں سمجھ آتا. میں نے خوب دعائیں کی. میری سانس میری چیخیں سن کے، میری اذیت سن کے میرے پاس آ گئی اور مجھے دیکھتی رہی. میں نے کہا امی اس وقت مجھے نہیں چھپائیں، مجھے صرف رونے دیں، کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ صبر کریں پر یہ صبر مجھ سے نہیں ہوتا. یہ زخم بہت بڑا زخم ہے امی، میرا دل ایسا لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی، میں اس میں سما جاؤں، مجھے نہیں برداشت ہوتا. تو میری امی نے کہا کہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. میری مدر ان لا نے اپنے بچوں کے لیے تمہیں اسٹرانگ بننا پڑے گا، تبھی تمہارے بچوں کی جو زندگی ہے وہ چلے گی. اس شخص پہ تم لعنت بھیج دو، ہماری اولاد ہے، ہمیں بھی بہت دکھ ہوتا ہے بیٹے. کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد سے میں نے ڈیلی تہجد پڑھی، ایک دن بھی تہجد اسکپ نہیں کی اور اللہ پاک سے رو رو کر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں کی. پھر کہتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیم کے بارے میں معلوم چلا. میں نے درود ابراہیم کی بہت سارے ویڈیوز دیکھے، فضیلت سنی اور یہاں سے میں نے درود ابراہیم کو پکڑ لیا. اور ایسے ہی میرے سامنے استغفار کی ویڈیو آئی تو پھر میں نے استغفار کی بھی بہت کثرت کی. درود ابراہیم کہتی ہیں کہ میں ہر وقت پڑھتی تھی جب بھی میں فری بیٹھتی تھی، کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی میں زیادہ کام کروں، اور میرے سسرال والے مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی مجھ پر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی، میرا بہت ساتھ دیا. تو میں نے جو تھا وہ درود ابراہیم کو اتنا پڑھا اور بہت زیادہ سانس روک روک کے پڑھتی کہ اللہ پاک مجھے سکون دے دیں، چین دے دیں. کہتی ہیں 1.5 ایئر پورا لگا مجھے سکون آنے میں اور میرا ڈپریشن کم ہونے میں. کہتی ہیں غم تو اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی بھی نہیں بھولوں گی، لیکن اللہ پاک نے بہت ہمت دی اور ساتھ میں اللہ پاک کا یہ بھی کرم تھا کہ میرے سسرال والے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے. تو کہتی ہیں میری امی سے ایک دن میری بات ہوئی تو میری امی نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، تم خود سوچو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ایسی سچویشن پہ تمہارے سسرال والے تمہیں بھی جو تھا وہ گھر سے نکال سکتے تھے، بول سکتے تھے کہ تم بھی گھر سے چلی جاؤ، تمہاری بہن اتنی گندی ہے، اس نے ہمارے بیٹے کے ساتھ میں یہ سب کیا تو تم بھی چلی جاؤ. لیکن دیکھو اللہ پاک اگر انسان کو تکلیف دیتے ہیں نا تو دوسری طرف اس کے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں. اس بات کا بھی کتنا بڑا شکر ہے کہ تمہاری ساس سسر سب تمہیں اتنا پیار کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، تمہارے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا لیکن تمہیں نہیں چھوڑا. تم یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی؟ تم صرف ایک ہی چیز کو کیوں لے کر بیٹھ گئی ہو کہ میرے ساتھ میں اتنا غلط ہوا، میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے اندر کمی ہے، میں اچھی ماں نہیں بن سکی، یہ ساری چیزوں کو تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں آیا کہ ہاں اللہ پاک جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آسانیاں کرتے ہیں اور اللہ پاک بہت زیادہ رحمان ہے. تو کہتی ہیں کہ میں نے یہاں سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور میں نے کہا اللہ پاک جو تکلیف آپ نے مجھے دی ہے نا یہ بہت بہت بڑا غم ہے، اور اللہ پاک میں یہ غم کی تکلیف صرف آپ کے لیے برداشت کروں گی اور اس پر صبر کروں گی، اور میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس کے بدلے اتنا بڑا اجر دینا، اتنی خوشیاں دینا آگے زندگی میں کہ میرے شوہر خود دیکھیں اور انہیں گلٹ فیل ہو، وہ افسوس کریں اپنے اوپر، اور میری بہن بہت زیادہ پچھتائے، میرے بچوں کا نصیب بہت زیادہ روشن کرنا اللہ پاک. تو کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہاں سے راستے کھولے ہیں کہ آج میرے پاس شوہر نہیں ہے لیکن میرے پاس الحمدللہ انکم ہے. میرے سسر جو ہیں وہ مجھے پیسے بھی دیتے ہیں، میرے بچوں کو کہیں کمی نہیں ہونے دیتے، انہیں اچھے کپڑے بھی پہناتے ہیں، ان کے نام انہوں نے پراپرٹی بھی کر دی ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، مطمئن ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں. اور کہتی ہیں کہ درود ابراہیم پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے گھر پہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ کیا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا تھا کہ مطلب ہم اپنے شوہر سے پیسے لیتے ہیں تو کہتی ہیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کا ہم پر حق ہے، لیکن میرے فادر ان لا جب مجھے پیسے دیتے تھے نا مجھے کہیں نہ کہیں افسوس فیل ہوتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تھوڑی شرم آتی تھی. یا کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری، بھائی ایک فیمیل ہے، اس کے بچے ہیں، ذمہ داری ہے، تو اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے مانگتے ہوئے کہتی ہے مجھے شرم آتی تھی. تو میں اللہ پاک سے کہتی تھی کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ اپنا دے کہ میرے اپنے ہاتھ میں جو ہے نا وہ انکم آنے لگے
اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے, میرے لیے ایسے راستے بنا دیں. تو کہتی ہے میں درود ابراہیم پڑھتی گئی, یہ دعا کرتی رہی. تو الحمدللہ اللہ پاک نے, کیونکہ میں بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو میرے اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے. کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں جو ہے نا وہ کوچنگ سینٹر کھول لیا ہے. ماشاءاللہ میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور میں 9th سے لے کر کے BSc اور BCom سب بچوں کی جو ہے نا میں نے وہاں پہ کوچنگ بنا دی ہے. سب اور بھی جو ٹیچرس ہیں وہ آتے ہیں, وہ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتی ہوں. تو بہت اچھا الحمدللہ لائف جو ہے وہ گزر رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں پتہ نہیں میرے ہسبینڈ شاید آج سوچتے ہوں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو یہ زمین پر آ جائے گی یا اس کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوگی, تو وہ خود بھی کہیں نہ کہیں سوچتے ہوں گے. کیونکہ میرے ہسبینڈ نے جب مجھے چھوڑا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ تو ہاں جی ایک پوائنٹ جو میں ویڈیو میں بتانا بھول گئی ان کی بات, تو انہوں نے جو بتایا نا, انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ہسبینڈ انہیں ڈیورس نہیں دے رہے تھے. مطلب ان کی سگی بہن سے نکاح کے بعد ان کو ڈیورس نہیں دے رہے تھے. انہوں نے بہت فورسفلی جو ہے نا وہ ڈیورس لیا ہے. انہوں نے ان کو بولا کہ تم ڈیورس لوگی تو تم سڑکوں پہ آ جاؤ گی اور تمہیں جو ہے نا وہ کوئی نہیں پوچھے گا, تمہارے میکے والے بھی تم کو چھوڑ دیں گے. تو کہتی ہے میں نے بہت مشکل سے ان سے ڈیورس لیا ہے, اور وہ بچوں کی وجہ سے شاید یا جو بھی ریزن ہو ان کے ہسبینڈ کا, وہ ان کو ڈیورس نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن کہتی ہے میں نے بہت فورس کیا اور بہت زیادہ میں نے درود ابراہیم پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ مجھے ڈیورس دے دیں. تو وہ ڈیورس دینے کے لیے راضی ہو گئے الحمدللہ. اب یہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے بچوں کا نصیب بہت اچھا کرے, مجھے اللہ پاک عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, حج کی سعادت نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. اور یہ کہتی ہے کہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میری زندگی میں ہوا اللہ پاک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کرے, آمین ثم آمین. اللہ پاک ساری بہنوں کا نصیب بہت اچھا کرے. اور کہتی ہیں کہ میں آپ کے تمام سبسکرائبر کے لیے, تمام بہنوں کے لیے دل سے بہت دعا کرتی ہوں, اور ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو تکلیف جو غم میں نے دیکھے وہ کبھی کسی اور لڑکی کی زندگی میں نہیں آئے, آمین ثم آمین. تو جی بہت افسوس ہوتا ہے ایسی سٹوری سن کر, اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا کس قدر گندی اور گھٹیا ہو چکی ہے, اور لوگوں کی سوچ کس لیول تک گر چکی ہے, اور گناہ کتنے عام ہو چکے ہیں. ہم بالکل آخرت کے ٹائم میں چل رہے ہیں کہ جب گناہ بہت زیادہ عام تھے, جو کچھ نشانیاں اللہ پاک نے فرمائی تھی. تو بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, نیک اور اچھا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین ثم آمین.